بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسنین وعلا آلک و اصحابک یا جد غوث الثقلین۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رجب المرجب یہ عظمت والا شان والا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ 22 رجب المرجب کو اللہ رب کائنات نے ایک خاص دن، خاص مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ 22 رجب شریف کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے اہل سنت اکابرین کی کتب سے چند حوالہ جات کی روشنی میں انشاءاللہ 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو نیاز کے کونڈے جو دیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ 22 رجب شریف 22 ہجری 21 رجب المرجب جب گزر گیا تو ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صبح سحری کے وقت اللہ رب کائنات نے آپ کو مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا، اور صبح کے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے گھر میں نیاز کا اہتمام کیا۔ اس مقام غوثیت کبریٰ کے حاصل ہونے پر، اس نعمت مقام غوثیت کبریٰ کے ملنے پر آپ نے شکر بجا لانے کے لیے گھر میں دودھ اور چاول ملا کر، جس کو ہم کھیر کہتے ہیں، اس کا اہتمام کیا، وہ بنوائی، اور بنوانے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر چٹائی پر مٹی کے پیالے رکھے اور ان کے اندر وہ کھیر ڈال کر اپنے دوست احباب، اپنے عقیدت مندوں کو بلا کر انہیں کہا، رات کو اللہ رب کائنات نے مجھے مقام غوثیت کبریٰ کا یہ منصب عطا فرمایا ہے، اس کے شکر بجا لانے کے لیے میں نے یہ اہتمام کیا ہے، اور یہ نیاز، یہ تبرک جو ہے یہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب کائنات نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اس مقام سے سرفراز فرمایا۔ اب کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، آپ کے صاحبزادے، ائمہ اہل بیت کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ اے امام، یہ جو نیاز ہے 22 رجب شریف کی، اس میں ہمارے لیے کیا فوائد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات کی قسم ہے، مجھے جو فوائد نصیب ہوئے، جو اس نیاز کو میں دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں رب کائنات نے جو مجھے فوائد عطا فرمائے ہیں، جو بھی شخص اس تاریخ کو، ماہ رجب کی 22 رجب شریف کو، اس تاریخ میں نیاز بنوا کر اور اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے فاتحہ پڑھ کر آپ کی برگاہ میں اصال کرے، آپ کی برگاہ میں وہ تحفہ پیش کرنے کے بعد جو بھی اللہ سے دعا مانگے گا ہمارے وسیلے سے، آل بیت کے وسیلے سے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات اس کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا، اور رب کائنات جو ہے اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ ہے، رب کائنات اپنے مایوس بندے کو کبھی جو ہے وہ اپنے در سے خالی نہیں لٹاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، 22 رجب المرجب کے جو کونڈے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود اور آج تک آل عرفاں، آل ایقاں، آل طریقت جو ہے، اپنے اس امام ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام کی اس یاد کو تازہ کیے ہوئے ہیں، اور ہر ایمان والا ان کونڈوں کی نیاز کو دیتا ہے اور فیوز و برکات برگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ سے سوال ہوا کہ یہ جو کونڈے امام جعفر صادق علیہ السلام کے نیاز کے 22 رجب کو دیے جاتے ہیں، تو یہ مٹی کے برتن میں ہی ان کی دینے کی وجہ کیا ہے؟
تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کیونکہ مٹی کے برتن میں کھانا کھانا یہ میرے پاک نانا کی سنت ہے، اور آج کے مسلمانوں نے اس سنت کو ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اس نیاز کا اہتمام جو ہے وہ اس لیے مٹی کے برتنوں میں کیا ہے تاکہ سال بھر کم از کم سال میں ایک مرتبہ یعنی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز پر جو ہے میرے پاک نانا جان کی اس سنت کو زندہ کر دیا جائے اور سنت پر عمل ہو جائے۔ اس لیے اس نیاز کو جو ہے وہ مٹی کے برتن میں یعنی کونڈوں کو مٹی کے برتن میں دے کر اس برگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضری لگا کر اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستان مکرم یعنی نیاز جو ہے 22 رجب کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ، یہ کوئی آپ کے وصال کے لیے نہیں ہے، نہ آپ کے وصال کی وجہ سے ہے، آپ کے وصال با کمال کے والے سے مختلف اقوال ہیں۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 22 رجب ہی کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو نیاز دی جاتی ہے کونڈوں کی، یہ اس لیے دی جاتی ہے، اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ آپ کے وصال پر نہیں بلکہ آپ کو جو مقام غوثیت کبریٰ جو منصب آپ کو ملا ہے، اس منصب میں اللہ رب کائنات کا شکر بجا لاتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا، اور اس کے بعد آج تک جو ہے آل بیت سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، صحابہ سے پیار کرنے والے، وہ اس عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور اسی میں اللہ رب کائنات ان ایمان والوں کو فیوز و برکات نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ جتنی بھی میں نے جو بات کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کونڈوں کے حوالے سے اور مقام غوثیت کبریٰ کے حوالے سے، یہ ائمہ اہل سنت کے 4 کتب کے میں حوالہ جات پیش کروں گا۔ پہلا حوالہ جو ہے ائمہ اہل بیت کے اس عظیم کام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آل سنت کے عظیم امام حضرت امام محی الدین بن ابو بکر بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب منہاج الصالحین کے اندر اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح کشف الاسرار جو ہے امام محمد بن علی اصفہانی، آپ نے اس کتاب کے اندر اس کو لکھا ہے۔ اسی طرح مادم اسرار آل بیت امام محمد اسماعیل مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور محزن انوار ولایت جو ہے امام برہان الدین عسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ 22 ہی رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کونڈوں والی دی جائے، کیونکہ آپ کو مقام غوثیت کبریٰ کا جو منصب تھا رب کائنات نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اور اسی یاد میں آپ کے یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے صحابی کے اس وصال پر جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جو ہے یہ شیعہ جو ہے وہ خوشی مناتے ہیں، حالانکہ یہ کم عقلی اور کم فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر خوشی نہیں، بلکہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو مقام غوثیت کبریٰ کا منصب نصیب ہوا، اس پر رب کا شکر بجا لانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے خدا را ہر چیز کو یعنی منفی پروگنڈا بنا کر اس کو اس طرف لے کر نہیں جانا چاہیے، جو حقیقت ہے اس سے ہمیں آشنا ہونا چاہیے، اور حقیقت پسند ہمیں بننا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے جو بھی چیز جو فیوز و برکات کا ایک محور اور مرکز ہوتی ہے، جو آل بیت اطہار سے فیض حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اس کو ہم شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے گا، اور 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ کونڈوں والی نیاز دیجیے گا، اس لیے کہ رب کائنات کے آل سنت کے جتنے بھی اکابرین ہیں، آل سنت کے بڑے بڑے علماء اکابرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ 22 رجب امام جعفر صادق علیہ السلام کی کونڈوں والی جو ہے وہ فاتحہ دی جاتی ہے، نیاز دی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح مرکز آل سنت بریلی شریف کے اندر بھی ایک کتاب ہے کونڈوں کی حقیقت، اس حوالے سے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کشتہ عشق رسالت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرکز میں آپ کے شہزادگان اور آپ کے خاندان کے افراد کے اندر یعنی یہ بات
چلی آ رہی ہے کہ آپ جو ہے مولانا محمد حسن علی رضوی صاحب نے اس کتاب کو لکھا. فرماتے ہیں کہ 22 رجب شریف کو اعلیٰ حضرت کے شہزادگان اور آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں 22 رجب کو اعلیٰ حضرت کے شہزادگان کی موجودگی میں، آپ کے خاندان کے افراد کی موجودگی میں اہل سنت کے عظیم مرکز بریلی شریف کے اندر جو ہے کونوں کی نیاز جو ہے وہ دی جاتی تھی، اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور یہ جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ منائی جاتی تھی. اس لیے ہم الحمدللہ ہم تاجدار بریلی کے ماننے والے ہیں اور تاجدار گولڈا کے ماننے والے ہیں. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم 22 رجب شریف کو یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی کونوں کی اس نیاز کا اہتمام کریں. اس میں بڑے فیوز و برکات ہیں، بڑی جو ہے اللہ رب کائنات اس کے اندر برکت رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آل بیت اطہار کی ہمیں محبت عطا فرمائے اور آل بیت اطہار ائمہ آل بیت سے ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.